فرانس نے ایسا کیوں کیا؟ جیسا کہ کل میں یونان کا سنا چکا کہ ایک تاریخ آ رہی تھی، حسین پہلے ہی پہنچ چکے تھے، تو فرانس کے پاس حسین پہلے پہنچ چکے، اس لیے کہ سب سے مشہور بادشاہ کون ہے فرانس کا، جس کا نام آپ فوراً لے سکتے ہیں، نپولین۔ سب کو نام یاد ہے نا؟ تو برطانیہ نے یعنی انگلینڈ نے حملہ کیا فرانس پر، فوجیں گھس رہی ہیں فرانس میں، انگریز لڑ رہا ہے فرانسیسیوں سے، اور نپولین کے ملک پہ حملہ ہے، اور قلعے میں وہ ہے۔ اب صبح لڑائی کا فیصلہ ہے، نپولین ایک مشہور بادشاہ فرانس کا تو ٹہل رہا ہے قلعے میں، اب وہ چرچ نہیں جا رہا کہ دعا مانگے، وہ یہ نہیں کر رہا ہے گارڈ میرے ملک کو بچا لے، یعنی پوری رات ٹہل کر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کس کو پکاروں، میری جو تمہید تھی وہ یہاں پہ ختم ہو رہی، تقریر میری ختم ہو رہی، اس لیے کہ مجھے فوراً چلی جانا ہے، یہ پرچہ دے دیا علی حسن نے کہ مجلس وہاں شروع ہو چکی، اور سوزخانی کے فوراً بعد مجھے ممبر پہ بیٹھ جانا، اور 10-15 منٹ کا راستہ انچولی کا ہوگا۔ رات بھر ٹہل کر فرانسیسی زبان میں اس نے ایک درخواست امام حسین کو پیش کی۔ اب ظاہر ہے کہ فرینچ اگر میں سناتا تو وہ آپ کے کیا سمجھ میں آتی، اس کا منظوم ترجمہ جو نپولین نے امام حسین کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، فرانس کا مشہور بادشاہ، کیا مسلمان بات کر رہے ہیں؟ ارے ہم وہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو تو حسین ہے کہاں۔ نپولین اور یہ میں پرچہ پڑھ کے تورا بھائی کو دے دوں گا، جسے لینا ہو ان سے فوٹو اسٹیٹ لے لے، لیکن 1 روپیہ دے دے فوٹو اسٹیٹ کی۔ شہنشاہ فرانس نپولین بوناپارٹ کی فریاد بحضور تاجدار سید الشہداء امام حسین۔ نپولین کہتا ہے تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، نسبت ہے تیری ذات کو محبوب خدا سے، تو وہ ہے کہ جس کا نہیں ثانی دو جہاں میں، پہنچی ہے خبر ہم کو یہ شاہ دو سرا سے، حسرت تھی رسولان گرامی کو بھی جس کی، ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے۔ غور نہیں کیا؟ یعنی اس فرانس کے بادشاہ کو معلوم ہے کہ حسین کو وہ رتبہ ملا کہ جس کی ہوس انبیاء نے کی کہ کاش ہمیں حسین والا رتبہ یعنی شہادت ملتی۔ آپ دیکھیے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں معرفت میں، حسرت تھی رسولان گرامی کو بھی جس کی، ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے، اے وہ کہ تیرے ہاتھ میں کوثر کے پیالے، اے وہ کہ تیرے دست میں تسنیم کے کاسے، اے وہ کہ تیرے نام سے اعزاز شہادت، فردوس میں جاتا ہے تو مستانہ ادا سے، تو محسن اسلام ہے تو مشفق انسان، دین تو نے ہی آزاد کیا قید جفا سے۔ دیکھیے، اور وہ بتا رہا ہے کیا پیغام حسین نے دیا، دنیا کو کیا پیغام دیا۔ نپولین کہہ رہا ہے اقوام کو تو نے ہے غلامی سے چھڑایا، ادیان کو ملی مخلصی آلام و بلا سے۔ اب کیا کمال کرتا ہے کہ عیسائی ہے نا وہ، تو اس کا بھی تو ایک رہنما ہے، لیکن حسین جب اس کی نظر میں آئے تو کیا کہتا ہے، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، پائی ہے شفا اس نے تیری خاک کے شفا سے۔ کہ عیسیٰ کا معجزہ رک گیا، جب تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو مریض اچھا ہو جاتا تھا، حسین مرض کا علاج چھوڑ گئے خاک کے شفا کی شکل میں۔ تو اب کیا کہتا ہے، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، پائی ہے شفا اس نے تیری خاک کے شفا سے، کر مجھ پہ بھی کچھ لطف و کرم شاہ شہیداں، کرتی ہے نظر تیری مان شاہ و گدا سے، میں بندے ناچیز ہوں مولا ہے میرا تو،
شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری ولا سے۔ ارے مسلمان بادشاہ تو یہ کہتا نہیں کہ یہ تخت و تاج حسین کے صدقے میں ملا ہے، اور فرانس کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے۔ میرا موضوع ہی یہ ہے کہ آپ موازنہ کر سکیں غیر اقوام میں اور مسلمانوں میں کہ ساری دنیا کے لوگ حسین کو مان کیسے رہے۔ میرا یہ موضوع شرم دلانے کے لیے ہے۔ شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری ولا سے، آلام نے گھیرا ہے مجھے چار طرف سے، دے مجھ کو نجات ہے شہدی رنج و بلا سے۔ افرنگ کی افواج نے محصور کیا ہے، افرنگ یعنی انگریزی عیسائی، افرنگ کی افواج نے محصور کیا ہے، چھٹکارا دلا تو مجھے دشمن کی جفا سے۔ اور آخری شعر ہے، کہتا ہے نیپولین، دکھلا میرے آدھا کو وہی قوت بازو ہے تجھ کو ملی جو کہ علی شیر خدا۔ یہ فرینچ میں بھی میرے پاس ہے، ترجمہ اس لیے کہ تاکہ بچوں کے سمجھ میں آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حسین کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔